بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے لے کر فرعون کے دربار میں پیش ہو کر اس کو دین کی دعوت دینے سے لے کر جادوگر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے تک مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے مدینے سے بہت دور نکل آئے۔ رات ٹھنڈی تھی۔ سامنے کی وادی ایمن میں ایک چمکتا ہوا شعلہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں رک جاؤ، میں دور روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشنی کی طرف بڑھے۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنی جوتی اتار دو، تم طور مقدس کی وادیوں میں کھڑے ہو۔ میں نے تجھے اپنا رسول بنایا اور پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جو کچھ وحی تمہیں دی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی اس آواز کو سنا۔ آج ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے نصیب میں دولت آ گئی ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا، ہے میرے پروردگار، یہ میری لاٹھی ہے جو بکریاں چراتے ہوئے مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور پھر حیرت زدہ ہو کر اس لاٹھی کو اژدھا بنتے دیکھا، اور اژدھا دوڑنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بے خوف ہو کر پکڑا تو وہ اژدھا پھر سے لاٹھی بن گیا۔ ارشاد ہوا، ہاتھ بغل میں ڈال دو، پھر اسی ہاتھ کو دیکھو کہ وہ کیسا مرض سے پاک اور بے عیب چمکتا دکھائی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دوسرا معجزہ عطا ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو نبوت اور رسالت بڑے معجزے عطا کر کے حکم ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت دکھاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر بے خوف و خطرہ ہو کر فرعون کی دربار میں داخل ہوئے۔ فرعون کے تخت کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے دین کی دعوت دی تو فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور نہایتی تکبر سے بولا، موسیٰ، یاد کرو تم میرے گھر میں ہی پرورش پائی اور ایک قبطی کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے، اور اب میرے پاس پیغمبر بن کر آئے ہو اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تم کو اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ میری دربار میں کھڑے ہو کر مجھے کو نصیحت کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات درست ہے کہ میں نے تیرے گھر میں رہ کر پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہتا رہا۔ میرے ہاتھوں جو قبطی کا قتل ہوا وہ نادانستگی میں ہوا، اور اس قتل کے خوف سے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ تیرے گھر میں پرورش پائی، یہ میرے خدا کی رحمت کا کرشمہ ہے، اور پھر مجھے جو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ تم جس پروردگار کا بار بار ذکر کر رہے ہو وہ کون ہے؟ فرعون نے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور جو زمین کے بیچ میں ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ فرعون نے درباریوں کی جانب دیکھا اور بولا، تم سن رہے ہو، یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ ابھی موسیٰ کی بات پوری نہ ہوئی کہ فرعون بول پڑا، اے قوم، یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اللہ رب العالمین مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے۔ جب فرعون کے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ بول پڑا، جو قومیں گزر گئیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرعون سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سوال میں الجھ جائے گا اور اس سے کوئی جواب نہ پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس کا مجھے علم نہیں، میرے پروردگار کے پاس جو اس کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا رب وہ ہے جو خطا نہیں کرتا نہ بھولتا ہے۔ میرے رب نے زمین بچھائی، اس میں پیڑ پودے گل بوٹے اگائے، زمین پر جا بجا راستے نکالے، نہریں بنائیں، چشمے جاری کیے، آسمان چاند سورج و ستارے بنائے، جس سے دنیا میں رونق ہوئی
پانی کے آسمان سے برسنے سے تمہاری کھیتیاں سرسبز شاداب ہوتی ہیں، باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ یہ سب باتیں کس طرح سن سکتا تھا؟ اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ بلا جھجک بول پڑا، اے موسیٰ، میں تجھے میری خدائی سے انکار کرنے پر تجھے قید خانے میں قید کر دوں گا اور سخت سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں تو کیا پھر بھی میری رسالت کا انکار کرو گے؟ فرعون نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر بڑے دربار میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ عصا اژدے کا روپ اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جا کر باہر نکال لیا اور حضرت موسیٰ کا ہاتھ ایک روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون کے درباری دونوں معجزے دیکھ کر حیران ہو گئے اور گھبرا کر بولے، یہ سب ڈھونگ ہے، اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں مصر کی سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ کیونکہ فرعون کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی تھی، اس لیے فرعون نے درباریوں کے مشورے سے جادو کے فن کے استاد مصر کے گوشے گوشے سے بلا لیے اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا میلے کا دن مقرر کر دیا۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، جو سانپ اور اژدے کی صورت میں دوڑتے ہوئے نظر آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، جو عصا اژدھا بن کر پکارتا ہوا، اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں اور رسیوں کو کھا کر میدان صاف کر دیا، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدھا زمین پر پھینکا تھا وہ ایک بڑا سا سانپ بن کر جو ان باقی جادوگروں کے سانپوں کو تھا وہ سب سانپوں کو کھا کر نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جو مصر کے جادوگر تھے ان سب کو یقین ہو گیا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور فرعون یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن جادوگر ایمان لے آئے تھے، اسی لیے فرعون کی دھمکیوں سے گھبرائے نہ۔ فرعون کے نت نئے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنی دکھ بھری داستان سنا دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا، خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہوگے اور دشمن ہلاکت کا منہ دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تم شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، اس شرک کو ترک کر کے بازار اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے، تاکہ میں انہیں اپنی سرزمین پر لے جاؤں جس کا ہمارے خدا سے میں نے وعدہ فرمایا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دینے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا دریائے نیل پر مارا، جس کے مارنے سے مچھلیاں مر گئیں، پانی سرخ ہو گیا، اور فرعون نے جھوٹا وعدہ کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دریا کا پانی تبدیل ہو گیا۔ فرعون کا وعدہ پورا نہ کرنے پر وہ دوسرا عذاب مینڈکوں کا آیا۔ مینڈکوں کی تعداد اتنی تھی کہ لگتا تھا کہ مینڈکوں نے مصر کی سرزمین کو ڈھانپ لیا۔ فرعون کے وعدہ کرنے پر یہ عذاب ٹل گیا، مگر وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر تیسرا عذاب نازل ہوا اور اہل مصر پر مچھروں نے چڑھائی کر دی، ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، عذاب ٹلنے پر وعدہ پورا نہ کیا تو چوتھا عذاب نازل ہوا، اور مصر میں موجود سب چوپاہے، گدھے، گھوڑے، بیل، بکریاں، ان سب پر ایک بہت باری موت آئی تھی۔ فرعون نے یہ وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے پر وہ پھر وعدہ خلافی کر بیٹھا، اس کے بار وعدہ خلافی پر ملک میں ایسی تباہی مچائی کہ کھیت ویران ہو گئے، درخت گر گئے، صرف بنی اسرائیل کا علاقہ محفوظ رہا۔ فرعون نے پھر وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے پر وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ مصر پر اب ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا اور ٹڈیوں نے اولوں سے بچ جانے والے درختوں کو چٹ کر دیا۔ فرعون نے پھر معافی مانگی اور اپنے وعدے سے پھرنے سے بجائے انہوں نے ایک انوکھی شرط رکھ دی اور کہا، میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ تم جا کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہو، لیکن تم میں سے صرف مرد جا کر عبادت کر سکتے ہیں، بچے، عورتیں
تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے سب کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جس پر فرعون اکڑ گیا۔ حضرت موسیٰ کو دھمکی دی، اے موسیٰ یہاں سے چلا جا اور میرا منہ دیکھنے دربار میں مت آنا، ورنہ میں اور میرے آدمی تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی سرزمین چھوڑ دے، اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں گائیں بیل اور دیگر ساز و سامان لے کر جائیں۔ بنی اسرائیل وہاں سے جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر فرعون کو بھی ان کے جانے کی خبر ہو گئی۔ درباریوں نے فرعون سے کہا، اب بنی اسرائیل والے کام کو کون کرے گا؟ بنی اسرائیل کا کام کون کرے گا؟ تو نے انہیں آزادی دے کر اچھا نہیں کیا۔ تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل بحر کلزم کے ایک حصے کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ فرعون وہاں پہنچ گیا۔ فرعون کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مار دو۔ سمندر پر عصا مارنے کی دیر تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ پانی کے 2 بحر منجمد کی طرح ہر راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ پانی کی دیواروں کے درمیان خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو عبور کر لیا۔ فرعون کے لشکر نے اسے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا، یہ راستے میں نے سمندر میں اس لیے بنائے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو آسانی سے پکڑ لیں۔ جاؤ، بنی اسرائیل بچ کر نہ جانے پائے، ان کو پکڑ لو۔ فرعون کے سارے لشکر ان راستوں پر اتر گئے اور خدا کے حکم سے سمندر پھر سے اپنی اصلیت میں آ گیا اور فرعون اور اس کے تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، اس نے اپنی زندگی بچانے کو کہا، اس وقت ایک واحد لا شریک ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، اور میں فرمانبردار ہوں اپنے رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ قبول نہ کی اور اس کے جواب میں فرمایا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ سمندر میں فرعون کی لاش ایک طویل عرصے تک ڈوبی رہی۔ کسی آبی جانور نے فرعون کی لاش کا ایک حصہ یعنی کہ ناک کا کچھ حصہ کھا لیا۔ ہزاروں سال بعد فرعون کی لاش سمندر سے ملنے پر بھی محفوظ تھی۔ پانی میں وہ رہ کر بھی لاش سڑی تھی نہ ہی گلی تھی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور دیکھنے والے اس لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔